یاد حسین راہ دکھائے تو بات ہے، یاد حسین راہ دکھائے تو بات ہے، اے وجد ہر قدم پہ ہے امکان کربلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون جو یکم محرم سے شروع ہوا سلسلہ وار، اس سلسلے کی آج 8ویں کڑی ہے اور آج محرم کی 8 تاریخ ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا، 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کو ساتھ لے کر، اپنے شہدائی، اپنے ہم نواؤں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ کوفے کا عزم تھا، لیکن کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، جو بڑا ظالم تھا، اس نے قافلہ حسین کی گرفتاری کے لیے حر بن یزید تمیمی کو 1000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ مقام قادسیہ سے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوچ کرنا چاہتے ہیں تو حر بن یزید تمیمی نے آپ کا محاصرہ کیا، آپ کو واپس جانے سے روکا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ آپ نہ واپس مدینہ جائیں گے اور نہ کوفہ۔ اس کے علاوہ آپ تیسرے راستے پہ چلے جائیے، میں عبید اللہ ابن زیاد کو لکھوں گا، کوئی اچھی صورت نکل آئے گی۔ امام حسین نے وعدہ کیا اور تیسری جانب روانہ ہوئے، اور یہ سفر کربلا پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ راستے میں حر بن یزید تمیمی بار بار یہ کہتا تھا، اے حسین، اپنے معاملے میں خدا کو یاد کیجئے، میں گواہی دیتا ہوں اگر آپ جنگ کریں گے تو ضرور قتل کر دیے جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ غضبناک ہو کر فرمایا، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ
مجھے قتل کر دو گے؟ سمجھ میں نہیں آتا میں تجھے کیا جواب دوں، لیکن میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جہاد پر جاتے ہوئے اپنے بھائی کی دھمکی سن کر کہا تھا، سأمضی وما فی الموت عار علی الفتى اذا ما نوى حقا وجاہد مسلما۔ میں روانہ ہوتا ہوں، مرد کے لیے موت ذلت نہیں ہے جبکہ اس کی نیت نیک ہو اور اسلام کی راہ میں وہ جہاد کرنے والا ہو۔ وآثر الرجال الصالحین بنفسہ وفارق مصبورا یغشا ویرغما۔ اور جبکہ اپنی جان دے کر صالحین کا مددگار ہو اور دغاباز ظالم ہلاک ہونے والے سے جدا ہو رہا ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ آگے بڑھا، ایک مقام عذیب الحجانات پر جب پہنچے ہیں، 4 سوار کوفی کی جانب سے آتے ہوئے نظر آئے۔ آگے آگے ترمہ بن عدی تھے، یہ اشعار پڑھ رہے تھے، یا ناقتی لا تزعری من جزری وشمری قبل طلوع الفجر بخیر رکبان وخیر سفری حتی یحیی بکریم النجیب الماجد الحر رحیب الصدر اتا بہ اللہ لخیر امری تم تبقاہ بقاء الدہر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اشعار سنے فرمانے لگے، واللہ مجھے یہی امید ہے کہ اللہ کو ہمارے ساتھ بھلائی منظور ہے، چاہے ہم قتل ہو جائیں یا فتح یاب ہو جائیں۔ آنے والوں سے امام حسین نے پوچھا، تم نے اپنے پیچھے لوگوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، شہر کے سرداروں کو رشوتیں دے کر ملا لیا گیا ہے، عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے خلاف نیام سے باہر نکلیں گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس قاصد کو بھیجا تھا، اس قاصد کے شہادت کی جب خبر ملی تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ بعض ان میں سے مر چکے، بعض موت کا انتظار کر رہے ہیں مگر حق پر ثابت ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اے اللہ ہمارے لیے ان کے لیے جنت کی راہ کھول دے، اپنی رحمت اور ثواب میں دارالقرار میں ہمیں انہیں جمع کر دے۔ ترمہ بن عدی نے کہا، واللہ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہوں مگر آپ کے ساتھ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اگر صرف یہی لوگ ٹوٹ پڑیں جو آپ کے پیچھے لگے ہیں تو خاتمہ ہو جائے۔ میں نے اتنا بڑا انبوہ آدمیوں کا کوفے کے پیچھے دیکھا ہے جتنا کہیں کبھی نہیں دیکھا، اور یہ سب اس لیے جمع کیے گئے ہیں کہ ایک حسین سے لڑیں۔
میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ممکن ہو ایک بالش بھی آپ آگے نہ بڑھیے. اگر آپ چاہتے ہیں ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں دشمن سے بالکل امن ہو تو آپ میرے ساتھ چلیے. میں نے اپنے پہاڑ اجا میں آپ کو اتاروں گا. واللہ وہاں 10 دن بھی نہ گزریں گے قبیلے بنو طے کے 20,000 بہادر تلوار لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور واللہ جب تک ان کے دم میں دم ہوگا آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا. آپ نے جواب دیا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے، ہم اس کی موجودگی میں قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتے. کچھ نہیں کہا جا سکتا ہمارا اور ان کا معاملہ کس حد پر پہنچ کر ختم ہو جائے. امام حسین کو یقین ہو چلا تھا کہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہرحال ترمہ بھی ندی وہاں سے چلے گئے، اور جب وہ لوٹے ہیں تو کربلا کا واقعہ پیش آ چکا تھا. افسوس کرتے ہوئے رہ گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش کیوں ٹھکرا دی؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے مقدرات لکھ دیے ہیں، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. انسان کا کام تدبیر کرنا ہے. تدبیر سے انسان میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، لیکن تدبیر تقدیر کو بدل نہیں سکتی. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کہ کب قائم ہوگی اللہ ہی جانتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش اللہ ہی نازل کرتا ہے، کوئی نہیں جانتا کب ہوگی، کتنی ہوگی. اب ملکوں میں جو اندازے لگانے والے ہیں، ہوا کا اندازہ ہوتا ہے، حقیقی بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے. تیسرے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ مشینہ جو بتا رہے ہیں نا، وہ بچہ پورا ہونے کے بعد بتا رہے، لیکن کوئی مائی کا لال جب وہ قطرہ رحم میں پہنچتا ہے نہیں بتا سکتا، قیامت تک بتا نہیں سکتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور انسان کل کس سرزمین پر کتنی روزی کمائے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. انسان کا رزق کہاں رکھا ہوا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کی موت کس سرزمین پر آئے گی، کب آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا.
انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والی یہ دو چیزیں ہیں، موت اور اس کا رزق۔ بہرحال تدبیر انسان کرتا ہے، لیکن آخر تقدیر خداوندی ہی غالب آ جاتی۔ آپ کا قافلہ جب آگے بڑھا قصر بنی مقاتل پر، تو آپ کی ذرا آنکھ لگ گئی، پھر چونک کر بلند آواز سے یہ کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمد للہ رب العالمین۔ 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر نے کہا، بابا جان یہ کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون اور الحمد للہ رب العالمین آپ فرما رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، جان پدر، میرے پیارے بچے، ابھی میں ذرا اونگ گیا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ایک سوار یہ کہتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ لوگ چلتے ہیں اور موت ان کے ساتھ چلتی ہے۔ میں سمجھ گیا یہ ہماری موت کی خبر ہے جو ہمیں سنائی جا رہی ہے۔ علی اکبر نے کہا، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ بیٹے نے کہا، علی اکبر نے، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ امام حسین کا قافلہ آگے بڑھ گیا۔ صبح آپ نے اپنے قافلے کو پھیلانا شروع کر دیا، مگر حر بن یزید تمیمی اس کو روکتا تھا۔ باہم دیر تک کشمکش جاری رہی۔ آخر کوفے کی جانب سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا، ہتھیار بند تھا۔ حضرت حسین کی جانب سے اس نے منہ پھیر لیا، مگر اس نے حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط پیش کیا، جس کا مضمون یہ تھا، حسین کو کہیں ٹکنے نہ دو، وہ کھلے میدان کے سوا کہیں نہ اترنے پائے، قلعہ بند یا سرسبز و شاداب مقام پہ پڑاؤ نہ ڈال سکے، اور یہ اب قاصد تمہارے ساتھ رہیں گا، دیکھتا رہے گا تم کہاں تک حکم کی تعمیل کرتے ہو۔ حر بن یزید تمیمی نے اس خط کے مضمون سے امام حسین کو آگاہ کیا اور کہا، اب میں مجبور ہوں آپ کو کسی محفوظ قلعہ یا سرسبز و شاداب سرزمین پر قیام کرنے نہیں دوں گا۔ یہ واقعہ دو محرم سن 61 ہجری کا ہے۔ امام حسین آگے بڑھے۔ زہیر ابن القین البجلی نے عرض کیا کہ ان لوگوں سے لڑنا بعد میں آنے والی گراں فوج سے لڑنے سے بہتر ہے۔ امام حسین نے فرمایا، میں لڑائی میں پہل نہیں کروں گا۔ زہیر نے کہا، اچھا تو آپ جو ہے
یہ نظر آنے والے گاؤں میں قیام فرمائیں جو فرات کے کنارے ہے، دریائے فرات کے کنارے، اور قلعہ بند ہو جائیے۔ آپ نے پوچھا اس بستی کا نام کیا ہے؟ زہیر نے کہا اس کا نام عقر ہے۔ عقر کے معنی ہے کانٹا، بے نتیجہ۔ امام حسین نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں عقر سے۔ آخر ایک ایسے اجاڑ سرزمین پر قافلہ حسینی قیام کرتا ہے جو بے آب و گیا۔ وہاں سے دریائے فرات کے درمیان پہاڑی سلسلہ حائل ہے۔ امام حسین نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا گیا یہ کرب و بلا کا مقام ہے۔ یہی وہ کربلا کا میدان جہاں پر معرکہ پیش آیا۔ 2 محرم سن 61 ہجری میں قافلہ حسینی یہاں قیام پذیر ہوا، خیمے نصب کیے گئے۔ دوسرے دن عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کی جانب سے 4000 کا لشکر کربلا پہنچا، یعنی 3 محرم سن 61 ہجری یزیدی لشکر کربلا میں پہنچ کر قیام پذیر ہوا، جس کا سپہ سالار عمرو بن سعد تھا۔ یہ رئی کی حکومت کی لالچ میں عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے سپہ سالار بن کر 4000 کی فوج لے کر آیا تھا۔ عمرو بن سعد کون تھا؟ ایک بہت عظیم صحابی کا بیٹا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ نواسہ رسول کے مقابل فوج کا سپہ سالار سعد بن وقاص کون تھے؟ عشرہ مبشرہ میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کے خاندان سے ہیں، اس لیے ان کو حضور کے ماموں کہا جاتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور فاروقی میں سپہ سالار اسلام بھی رہ چکے۔ یہ ان کا بیٹا تھا عمرو بن سعد۔ تم سوچیں گے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد اس طرح گمراہ کس طرح ہو گئی؟ یاد رکھو اللہ کی ذات بے نیاز ہے، نہ قدرے محروم ہو جاتے ہیں، اگرچہ انبیاء کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ نوح کا بیٹا کنعان بد نصیب رہ گیا۔ پسر نوح باب دام نشست، خاندان نبوتش او گم شد۔ بہرحال سیاست، حرص اور لالچ کی وجہ سے انسان اپنی انسانیت بھی کھو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال عمرو بن سعد
یہ بھی چاہتا تھا کہ اس امتحان سے میں کسی طرح سے بچ جاؤں. اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قاصد بھیجا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ 20 سوار امام حسین کے ساتھ اور 20 سوار عمرو بن سعد کے ساتھ ایک مقام پر آپسی گفتگو کے لیے اکٹھا ہوئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ گفتگو کی. راوی کہتا ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد سے کہا تھا کہ ہم دونوں اپنے اپنے لشکر چھوڑ کر روانہ ہو جائیں گے، یزید کے پاس پہنچ کر گفتگو کریں گے. عمرو بن سعد نے کہا اگر میں ایسا کروں تو میرا گھر اکھاڑ دیا جائے گا. امام حسین نے فرمایا میں بنا دوں گا. عمرو نے کہا میری تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی. امام حسین نے فرمایا میں اپنی حجاز کی جائیداد میں سے اس کا معاوضہ دوں گا، مگر عمرو نے منظور نہیں کیا. اس کے بعد امام حسین نے 3-4 مرتبہ ملاقاتیں کی اور آپ نے 3 صورتیں پیش کی کہ مجھے وہیں پر لوٹ جانے دو جہاں سے میں آیا، یا مجھے یزید سے اپنا معاملہ طے کر لینے دو، یا نہیں تو مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پہ بھیج دو، وہاں کے لوگوں پہ جو گزرتی ہے وہ مجھ پہ گزرے گی. عمرو بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفہ کو حالات لکھے. اپنے خط میں لکھا کہ اللہ نے فتنے کو ٹھنڈا کر دیا ہے، پھوٹ کو دور کر دیا، اتفاق پیدا کر دیا، امت کا معاملہ درست کر دیا. حسین مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اسی میں تمہارے لیے بھی بھلائی ہے. ابن سعد کے اس خط سے عبید اللہ ابن زیاد بڑا متاثر ہوا، تعریف کی، مگر وہاں یزید کے دربار میں شمر بن ذل جوشن نے مخالفت کی اور کہا حسین قبضے میں آ چکے ہیں، اگر بغیر آپ کی اطاعت کے نکل گئے عجب نہیں کہ پھر عزت اور فوج حاصل کر لیں اور آپ کمزور و عاجز قرار پائیں. بہتر یہی ہے کہ حسین کو قابو میں لیا جائے جب تک وہ اطاعت نہ کرے. مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین اور عمرو رات بھر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. بہرحال شمر دشمن آل رسول نے عبید اللہ ابن زیاد کے دماغ کو گمراہ کر دیا. پھر کیا تھا، ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو فرمان جاری کیا. انشاءاللہ ہم مزید تفصیلات کل بیان کریں گے.
آپ اسی طرح سے پابندی کے ساتھ اس اسلامی تاریخی مضمون ضرور سنیے، اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے کہیے، اللہ ہم سب کو امام حسین کی سیرت طیبہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ سکندر علی وجدی نے کہا تھا، یاد حسین راہ دکھائے تو بات ہے، یاد حسین راہ دکھائے تو بات ہے، اے وجد ہر قدم پہ ہے امکان کربلا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔